کیا غیر اللہ سے استعانت اور مدد طلب کرنا جائز؟ اللہ کے علاوہ سے مدد طلب کر رہے ہیں ہم اللہ کے علاوہ سے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ ان امور اور معاملات میں اللہ کے علاوہ سے مدد نہیں مانگ سکتے کہ جن پہ وہ طاقت نہیں رکھتے، جن کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد کس سے مانگنی ہے ہم نے؟ اللہ تعالیٰ سے، جس پہ انسان قادر نہیں ہے اس کی بات ہے۔ آگے دوسری بات اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب آپ کوئی سوال کرنا ہو، مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ مدد طلب کرنی ہو تو کس سے مدد طلب کرو؟ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اچھا، کیا ہم زندہ لوگوں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں؟ زندہ لوگ ہیں ان سے مدد حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلے جیسا ہی سوال ہے، طاقت بھی رکھتے ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے ہم کسی سے قرض کا مطالبہ کرتے ہیں وہ قرض ہمیں دے سکتا ہے، تو وہ قرض لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ مدد اس سے لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی کے کام میں، اچھائی کے کام میں تعاون ایک دوسرے کا کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کے اندر رہتا ہے اس وقت تک جب تک کوئی بندہ کسی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ اس آدمی کی بھی مدد کرتا ہے۔ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں کسی کام میں دنیا میں جس پہ میں طاقت ہے، قدرت رکھتا ہوں، میں مدد کر رہا ہوں، تو جب تک میں آپ کی مدد کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ کیا کرتا رہے گا؟ میری مدد کرتا رہے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، لیکن اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ جس چیز کا بندہ قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، وہ تو ہم اس سے مانگ سکتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ ہے اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا، کیسے؟ مثال کے طور پہ ہم شفا اور تندرستی کی کسی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ شفا اور تندرستی دے دو، کوئی دے سکتا ہے؟ اللہ کی ذات سے، تو یہ ہم نے نہیں کر سکتے کسی سے۔ اسی طریقے سے روزی روٹی کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، لیکن ہم کہیں کہ فلاں کہ تو بزرگ کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو جائیں کہ آپ ہمیں روزی دے دو، تو یہ کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی آدمی کسی کی روزی کا مالک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے ہم کہیں کہ تو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دے جی، ہمیں ہدایت پہ کے لیے دعا کر، تو ہدایت دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الذی خلقنی فہو یہدین، کہ ہدایت مجھے کون دے گا؟ وہ کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے ہدایت دے گا۔ والذی هو یطعمنی ویسقینی فاذا مرضت فهو یشفینی، وہی ہے کہ جو مجھ کو کھلاتا ہے، کھلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی، وہی مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔